ناوی جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، اگلی قسط۔ یہ وعدہ تو ہم نکاح پر لے چکے ہیں، بس یاد دلانا چاہتی ہوں۔ یاد ہے سارو، ہماری زندگی میں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں آئے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ منصور مرد بہت بے وفا ہوتا ہے، اس کی فطرت میں وہ محبت نہیں جو عورت کی فطرت میں ہے۔ وہ بہت جلد اپنے وعدے بھی بھول جاتا ہے اور محبت بھی۔ اسے پل پل میں تبدیلی چاہیے، ٹھہراؤ اس کی فطرت میں نہیں۔ نہیں سارا، یہ مرد صرف تمہارا ہے، صرف تمہارا، یاد رکھنا۔ وعدہ رہا۔ رات چپکے سرکتی گئی، ایک نئی صبح آہستہ آہستہ آنے کو تھی، زندگی کی پہلی نئی صبح۔ بہت سے وعدوں کو لے کر نیا سورج سارا کی زندگی میں طلوع ہوا، جس میں ایک نکھار تھا۔ شاید ان دونوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ بہت دنوں کے بعد زندگی نے کچھ نئے خوش رنگ شامل ہوئے ہیں۔ نئے وعدے، نئی راتیں، سب کچھ بہت خوبصورت تھا۔ زندگی اپنے معمولات پر آ گئی۔ شادی کو 1 سال ہونے کو آیا۔ اس 1 سال میں طائی اماں چل بسیں۔ سہیب کی شادی کے 2 مہینے بعد ہی دانیال کو جاب کے ساتھ فلیٹ بھی ملا تھا، وہ وہاں شفٹ ہو گیا۔ سہیب کی جاب باہر لگ گئی۔ رانی اور ادیبہ بھی اب بہت مصروف رہنے لگی تھیں، ویسے بھی ماں باپ نہیں رہے تھے۔ بھائی بھی اس بڑے گھر سے جا چکے تھے، اس لیے ان کا آنا جانا بھی کم ہو گیا تھا۔ چھوٹی چچی اور چچا جان نے اپنا ایک الگ نئے طرز کا گھر بنوا لیا تھا، اس لیے وہ بھی اس گھر سے رخصت ہو گئے تھے۔ گھر میں اب صرف منصور کے والدین اور سارا کے ماں باپ تھے، جو وقت کے ساتھ بوڑھے اور کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ سارا اس نئی زندگی سے بہت خوش تھی اور منصور کا صبح و شام اسے سج دھج کر انتظار کرنا بہت اچھا لگتا۔ اس کے لیے اس کی پسند کے کھانے بنانا، اس کی تمام چیزوں کی دیکھ بھال کرنا اسے بہت اچھا لگا کرتا۔ منصور ہر روز اس سے کوئی ضد کرتا، اسے منواتا، کبھی روٹھ جاتا، کبھی مان جاتا۔ دونوں ہی بہت خوش زندگی گزار رہے تھے۔ ہر رات ایک نئی تازگی ان کی زندگی میں لاتی تو صبح ایک نیا اجالا ان کی زندگی میں روشن کرتا۔ سال بھر کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ لوگوں کی دعوتیں، آنا جانا، ملنا جلنا، سب وقت کا احساس ہی نہ ہونے دیا۔ زندگی بہت مطمئن تھی کہ اچانک منصور کے والدین ایک حادثے میں گزر گئے۔ منصور اس حادثے سے ٹوٹ کر رہ گیا۔ سارا نے اس کے بکھرے وجود کو اس طرح سنبھالا جیسے کوئی بچہ ہو۔ وہ سارا کی باہوں میں اس طرح سمٹ گیا جیسے اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی پناہ اس کے لیے نہ ہو۔ وقت نے اس زخم کو بھی مرہم رکھ دیا اور منصور ایک بار پھر زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ وہ پھر زمینوں پر جانے لگا۔ کام بھی اب بہت بڑھ گیا تھا۔ شام کو جب وہ واپس آتا تو بہت جھنجھلایا ہوا ہوتا، مگر سارا اس کی ساری جھنجھلاہٹ پل بھر میں ہی دور کر دیتی اور پھر وہ تازہ دم ہو جاتا۔ سارا میں ایک کامیاب عورت والی تمام صلاحیتیں اللہ نے دی تھی۔ وہ دونوں بہت کامیاب اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ سارا کی شادی کو 2 سال ہو گئے، مگر ہر رات منصور سارا سے یہی کہتا کہ ہماری شادی تو آج ہی ہوئی ہے، ابھی کہاں 2 سال ہوئے ہیں، اور سارا ہنس کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیتی۔ مگر وہ کچھ تو تھا جو سارا کے دل میں اب کھٹکنے لگا تھا۔ اس کا دل اب سناٹا محسوس کرنے لگا تھا۔ یہی گھر جہاں اس نے بچپن گزارا تھا اور آج جب اسے ویران ویران لگنے لگا تھا۔ ایک تو بھرا پورا گھر وقت نے اس طرح خالی کر دیا کہ اب اس کے بڑے سے گھر میں صرف 3 نفوس تھے، اس میں بھی 2 ایسے جو ایک کمرے میں بڑے زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ سارا پورے گھر میں بلائی پھرا کرتی، مگر اس کے دل کو سکون نہ ملتا۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی کھٹک منصور کو بانٹے، مگر ابھی تک وہ کہہ نہیں پائی تھی۔ خدا سے دعا کرتی کہ اس گھر کا سناٹا ختم کر دے، خود اپنے دل کو تسلی دیتی، ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے، لوگ تو 10-20 سال تک اس طرح تنہا رہتے ہیں، صبر کر سارا۔ مگر سارا کے دل نے جو بے چینیاں خود اپنے لیے پیدا کر لی تھی، اب اسے چین نہیں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی 2 سال کی شادی کی عمر اب 3 سال ہو گئی تھی۔ اب اس سے سجنا اچھا لگتا تھا، نہ سنورنا، بلکہ گھر کے روز کے معمولات سے بھی وہ اکتا گئی تھی۔ اب وہ کھانا بھی پکاتی تو صرف ضرورت کے تحت۔ منصور اکثر اسے شکایت کرتا، سارا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تب وہ فوراً سنبھل جاتی اور کچھ دنوں تک خود کو سنبھالے رکھتی، مگر پھر اداسی اس کے دل میں اس طرح گھیرا ڈال لیتی، پھر وہ اسی سناٹے میں کھو جاتی۔ پھر ایک رات اس نے اپنے دل کی یہ بے چینی منصور سے کہہ ڈالی، جس سن کر منصور اٹھ بیٹھا، سارا پاگل ہو گئی ہو جائے گا بچہ، اللہ دے دے گا، ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے، ابھی تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تنہا وقت بھی ٹھیک سے نہیں گزارا ہے اور تم مجھ سے بانٹنے لگی ہو۔ نہیں منصور، میری بات تو سنو، میں تمہیں بانٹ نہیں رہی ہوں، بلکہ تمہیں اپنے اندر اور مضبوط کرنا چاہتی ہوں، پلیز منصور میری بات سنو۔ مگر وہ دن بھر کا تھکا ماندہ منصور اس کی گود میں سر رکھ کر کب کا سو چکا تھا۔ وہ روز اسی طرح سویا کرتا، بالکل بچوں کی طرح، کبھی اس کو زلفوں میں منہ دے کر تو کبھی اس کا آنچل پکڑ کر۔
اس کی گود میں سر رکھ کر اس کا سر سہلواتا۔ سارا روز اپنے دل کا حال ادھورا ہی چھوڑ کر اسے اپنے بچوں کی طرح نہارتی، پھر اس کے سر کی مالش کرتی اور پھر دھیرے سے تکیے پر رکھ دیتی۔ اس کے ماتھے کا پسینہ پہنچتی اور اس کے پہلو میں لیٹ کر گھنٹوں جاگا کرتی اور خدا سے دعا کرتی کہ اس کی گود بھر دے، وہ اس گھر کے سناٹے کو ختم کر دے اور مولا اسے اولاد عطا کر دے۔ وقت نے سارے سہارے چھین لیے تھے، اب اس بڑے گھر میں صرف سارا تھی اور رات کو منصور تھا۔ سارا اپنی تنہائی سے اوب کر ایک نوکرانی رکھ چکی تھی۔ نوکرانی تو نام کی تھی، گھر کا زیادہ تر کام تو وہ خود ہی کرتی تھی۔ بس ایک نام تھا، ایک سہارا تھا جو دن بھر گزارنے کے لیے چاہیے تھا۔ شاہانہ نام اس لڑکی کی، ہم عمر لڑکی جو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، بہت مخلص تھی اور کچھ ہی دنوں میں سارا کی اچھی دوست ثابت ہوئی۔ اگرچہ اس سے سارا کے دل کی اداسی تو کم نہیں ہوئی تھی، مگر اس تنہائی اور وحشت میں کافی حد تک کمی آ گئی تھی۔ شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ منصور کی چاہت میں اب بھی کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، وہی والہانہ پن، وہی بچپنا، وہی ضد کرنا، وہی بات منوانا، روٹھ جانا، سارا کو لے کر گھومنے جانا۔ مگر سارا اس کی زندگی سے بہت اوب گئی تھی۔ اسے لگتا تھا زندگی ٹھہر گئی ہے، اس کی زندگی میں وقت ٹھہر گیا ہے۔ ایک وہی صبح شام ایک جیسے ہیں جو روز ہوتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ نہ موسموں کی تبدیلی اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر سکی، کہیں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں رہی تھی۔ اسی وجہ سے تو اب اس کے موسم کے کپڑے بھی ایک دوسرے موسم میں پہننے کو دل نہیں چاہتا۔ جہاں جہاں وہ تبدیلی کر سکتی تھی کر لیتی، مگر دل کو کسی پر سکون نہیں تھا۔ آخر وہ ماں کیوں نہ بن سکی؟ دنیا کی لڑکیاں شادی کے کچھ عرصے بعد اپنے قدموں میں جنت پا لیتی ہیں، پھر وہ کیوں محروم رہی؟ ہر روز منصور سے کہتی، مگر منصور ہنس کر اسے باہوں میں جکڑ کر بات ختم کر دیتا۔ مگر اس کی کوشش کر کے سارا کو منا ہی لیا تھا۔ منصور مجھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، آخر کیا کمی ہے مجھ میں، اور اب تو اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ کیا میری یہ کمی دور نہیں ہو سکتی؟ ایک رات وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے رونے نے منصور کا دل پگھلا دیا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ اسے شہر کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا اور ہمیں اولاد ضرور ہوگی۔ دوسرے دن ان دونوں نے ڈاکٹر کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ کئی دن منصور زمینوں کے کام پر بھی نہیں گیا۔ اسے سارا بہت عزیز تھی اور وہ اسے مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ سارا کی تمام ٹیسٹنگ ہو گئیں، کسی رپورٹ کے مطابق وہ ماں بن ہی نہیں سکتی تھی، اور کسی کا کہنا تھا کہ بی بی یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، مایوس مت ہو۔ تو کسی نے چند ماہ بعد اسے امید دلائی تھی کہ وہ ماں ضرور بنے گی، مگر 1 سال کا عرصہ گزرنے پر بھی اس کی گود ویسی کی ویسی ہی رہی۔ اب تو سارا کی آنکھوں میں ایک مایوسی اتر آئی تھی جسے دیکھ کر منصور اکثر اسے سمجھاتا تھا۔ اس نے دیکھا تھا سارا کا بستر اکثر آدھی رات کو خالی ہوتا۔ کئی بار وہ اس کو ڈھونڈتا دوسرے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا وہ جائے نماز پر سجدے میں پڑی ہچکیوں سے رو رہی ہوتی۔ اس وقت وہ چپ چاپ چلا آتا اور بستر پر دوبارہ لیٹ کر سویا بن جاتا۔ وہ اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ اس نے اسے دیکھ لیا ہے۔ سارا کے احساس دلانے پر اب اسے بھی گھر کا سناٹا کھلنے لگا تھا۔ اس کا بھی دل کبھی کبھی چاہتا تھا کہ وہ شام کو تھکا ہارا ہے تو کوئی اس کا کرتا پکڑ کر ضد کرے، اسے باہر لے جانے کی، کوئی اس کے کرتے پر چاکلیٹ کے دھبے لگائے تو کبھی اس کے کاندھے پر چڑھ کر سامان ادھر ادھر بکھیر دے، وہ کبھی کسی ہلکی سی ڈانٹ دے تو کبھی وہ کسی کے لیے کھلونا لائے۔ اکثر وہ کھلونے والے کی دکان پر راستے میں دیکھ کر رک جاتا اور پیارے پیارے کھلونے دیکھتا رہتا۔ وہ تو مرد تھا، جب اس کی یہ خواہش تھی تو سارا تو پھر عورت تھی۔ عورت کو ازل سے محبت لٹانے کی خواہش رہی ہے، وہ ممتا کا آنچل میں بھر کر لاتی ہے۔ کبھی سارا کا وقت کیسے کٹتا ہوگا؟ منصور ایک بات کہوں؟ سارا نے کھڑکی سے نظر آتے چاند پر نظریں جمائے منصور کو بالوں میں انگلیاں پھیرتے منصور سے کہا، کہو میری جان، ایک بات نہیں تم 1000 باتیں کہو۔ منصور، میں مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں۔ اچھا چلو میں بھی سیریس ہوں۔ منصور، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میری قسمت میں ماں بننا نہیں لکھا ہے، تو ہم ایک بچہ گود لے لیتے ہیں۔ منصور، سارا کی بات سن کر بند آنکھیں کھول لی۔ سارا، پاگل ہو گئی ہو؟ کیسا بچہ گود لے لیتے ہیں؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہوا نہیں ہو نہ صحیح، مگر ہم بچہ گود نہیں لے سکتے، یہ مجھے پسند نہیں۔ منصور، پلیز میری بات سنو۔ دیکھو بچہ آج ہماری خواہش ہے مگر کل ہماری ضرورت ہوگا، پلیز میری بات سنو۔ نہیں سارا، یہ بات تو مجھے پسند ہی نہیں۔ اگر خدا کرے گا تو ہمارا بچہ ہوگا، میں کسی دوسرے کے بچے کا باپ نہیں بن سکتا۔ منصور، دوسرا بچہ کیسا؟ وہ بچہ ہمارا ہوگا، ہم اسے اتنا چھوٹا لیں گے کہ اس کی آنکھیں بھی ہمارے گھر ہی کھلیں گی، اسے ہم اپنی تربیت اپنا ماحول دیں گے، تو پھر کیسا پرایا پن؟ سارا، پاگل ہوتی جا رہی ہو تم، ہر وقت بچہ سوار رہنے لگا ہے تمہارے ذہن پر۔ تم کیا چاہتی ہو؟ یہ پرکھوں کی جائیداد، یہ میرے باپ کی محنت سے لگائی زمینیں، یہ میری محنت سے بڑی ہوئی جائیداد کے غیرے کے بچے کو گود میں دے دوں، اس کے نام کر کے یوں لٹا دوں؟ منصور، سارا نے حیرانی سے اس کا منہ تکا۔
منصور وہ غیر نہیں ہوگا، ہمارا بچہ ہوگا، اس کے نام کے آگے باپ کے خانے میں تمہارا نام درج ہوگا، وہ ہمیشہ تمہاری اولاد کہے گا، اور پھر تمہارے بعد کون دیکھنے والا ہوگا اس وسیع اور اس جائیداد کو؟ کون ذمہ دار بنے گا؟ کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس؟ اور کیا خبر ہماری اولاد اس کا کیا کرتی؟ یہ سب پرانے خیالات ہیں منظور، وہ بچہ ہمارا ہوگا، صرف ہمارا۔ سارہ، میں یہ کبھی نہیں کر سکتا، میں اس بچے کو کبھی محبت نہیں دے پاؤں گا، پلیز میری بات مانو اور اس بات کو بھول جاؤ۔ خدا اگر دے گا تو میری اولاد دے گا، ورنہ میں کسی غیر کے خون کو اپنا نہیں بنا سکتا۔ منصور